دودھ 40 سے کم عمر کے لوگ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، لیکن 40 سال سے اوپر والے لوگ صبح کے وقت پینا فائدہ مند ہے۔ دہی دن کے کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا مضر صحت ہے۔ سیب صبح کے وقت کھانا بہتر ہے، لیکن سیب رات کو کھانا نقصان دہ ہے۔ دال اور مچھلی رات کو کھانا بہتر ہے، صبح کے وقت کھانا مضر صحت ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ شلجم کے پتے اس کے پتوں کو تھوڑی دیر پانی میں پکا لینا چاہیے، اس سے گردے مثانے کی صفائی ہوتی ہے۔ کھارا پن خاص مقدار میں ہونے کی وجہ سے ترچھی کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ چہرے کی بے رونقی، جگر اور رحم کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری میں مفید ہے۔ موٹاپا غائب کدو کا شیک صبح و شام۔ خالی پیٹ معدے کے 1/4 حصہ کدو کا 1 کپ پانی کے ساتھ شیک بنا کر چھان کر پی لیں۔ تھائرائیڈ، موٹاپا، کولیسٹرول، السر، ہائی بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے، جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ جب تک سو نہ جائیں سکون نہیں آتا، اس لیے آپ دوپہر میں کھانے کے بعد کھیرا کھا لیں۔ یہ سستی بھگانے میں بھی مدد کرتا ہے اور جسم کو طاقت بھی پہنچاتا ہے۔ انڈا کھانے کی احتیاط۔ ناظرین، اکثر انڈے کے چھلکے پر تھوڑی گلاسز لگی ہوتی ہے، جو معمولی سی بے احتیاطی کی وجہ سے ہماری خوراک میں شامل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مرغی کے انڈے کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں، ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ تکلیف آپ کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو ذہین بناتا ہے۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند لگتے ہیں، اگر آج کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوفتے ٹوٹنے سے بچانے کا طریقہ۔ کوفتے کا امیزہ بناتے ہوئے اس میں تھوڑے چنے پیس کر ڈال لیں، یا پھر اس امیزے میں ذرا سا خسخاس بھون کر شامل کر لیں۔ پھر ہتھیلی پر ہلکا سا تیل لگا کر کوفتے بنائیں اور ٹرے میں رکھتے جائیں۔ کوفتے بنانے اور سالن میں شامل کرنے سے پہلے انہیں ٹھنڈا ضرور کر لیں، یہ ٹوٹ کر سالن میں نہیں بکھریں گے۔ نہار منہ ادرک کے پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ آلو کے چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑاہی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکری ڈال دی جائے تو چپس بہت خستہ، کراری اور سفید ہوتے ہیں۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں۔ دن میں 2-3 بار لگانے سے مسوڑوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ کپڑوں پر آگ چائے کی گر جائے تو اس میں فوراً تلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جائے گا۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی سارا باہر آ جاتا ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ سے ہاتھ منہ دھونے سے چہرے رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بلائی کا مساج چہرے کو داغ دھبوں سے پاک رکھتا ہے۔ بحثوں کو دور کرنے کے لیے مسوڑے کی دال کو اپٹن گائے کے دودھ میں ملا کر دن میں 2 بار لگانا بہت مفید ہے۔ اس سے نہ صرف حادثے دور ہو جاتے ہیں، بلکہ چہرے کی رونق بھی بڑھتی ہے۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ انڈے میں تانین اور آیوڈین پایا جاتا ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ انجیر ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے قے اور متلی رک جاتی ہے۔ لونگ کا 1 دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبایا جائے تو بلغم کے اخراج میں آسانی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی، یہ گرم ہوتی ہے، منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے، اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ سیب دل کی حفاظت کرتا ہے اور خون کو جمنے نہیں دیتا۔ منقع بڑا انگور جو دانے دار بھی کہلاتا ہے، جب بیل پر ہی پک کر سوکھ جائیں تو اسے منقع کہا جاتا ہے۔ قبض ہونے کی صورت میں منقع 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پی لیں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہی قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ میتھی کے فائدے۔ میتھی کا دانہ چکھنے اور سونگھنے کی حس کو بہتر کرتا ہے۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے عرق گلاب کی آنکھوں میں چھپٹنے ماریں اور عرق گلاب میں شہد کی بہت معمولی سی مقدار ڈال کر آنکھوں میں سلائی کی مدد سے لگائیں، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔
پالک کو پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچہ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اگر 2 گلاس آپس میں پھنس گئے ہوں تو انہیں ہلکے گرم پانی میں کھڑا کر رکھیں، گلاس نکل جائیں گے۔ پیاز کو کاٹنے سے پہلے اگر ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر کے نکالیں تو آنکھ سے پانی نہیں آئے گا۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اوون میں بھون لیں، اس سے مزے میں اضافہ ہوگا اور گھی کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی بریانی کے چاول ٹوٹ جاتے ہوں تو تہہ لگانے کے بعد اوپر سے لیموں یا سرکہ ڈال دیں، چاول نہیں ٹوٹیں گے۔ چاول کو دم آنے کے بعد چمچے کی بجائے پلیٹ سے ڈش میں نکالیں، اس سے چاول کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو دیکھیں۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ آئیے بڑھتی عمر کو چھپائیں، پھر سے جوان ہیں۔ تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران یا ہلدی میں ملا کر لگائیں اور اپنی بڑھتی عمر کو چھپائیں۔ ساتھ میں اپنی گردن کو نہ بھولیں، یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور گردن تو بڑھتی عمر کا پتہ دیتی ہے۔ اگر گھر میں 4-5 دن بعد انار ہی موجود ہے تو اسے ضائع نہ کریں، اس میں لیموں کا جوس ملائیں۔ اگر سردی کی وجہ سے خشکی ہے تو تھوڑی سی گلیسرین ملا کر مکس کر لیں اور اپنی گردن کا مساج کریں اور 30 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں اور کرشمہ دیکھیں۔ پیٹ میں مرور اور گیس ایک چٹکی میں ختم۔ پیٹ میں مرور اور گیس کے لیے یہ ٹوٹکا بہت ہی آزمودہ ہے، اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ خشاف ایک چٹکی ہلدی اور ایک چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ شہتوت کھانے سے جگر اور پھیپھڑے قوی ہو جاتے ہیں، خون صاف اور اچھا بنتا ہے، جسم فربہ اور بھوک کھل کر لگتی ہے۔ فالتو چربی پگھلانے کی مشین لہسن کی کچی پوتیوں کے چند روز استعمال سے خون، بلغم اور رگوں میں چمٹنے والی چربی پگھل جاتی ہے اور بدن چست ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کچا لہسن استعمال نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ 2 یا 3 پوتیاں تھوڑے سے گھی میں بھون کر کھائیں۔ معدے کے لیے آب حیات کھانا کھانے کے فوری بعد ایک چھوٹا چمچ شہد کھا لیں، بعد ہضمی کھٹی ڈکاریں اور امراض معدے میں بھی ختم مفید ہے۔ 2 چمچ پئیں، شوگر کنٹرول اور طاقت بحال ہو جائے گی۔ شوگر کے لیے ٹوٹکا ضرور آزمائیں، بہت کارآمد اور آزمودہ ہے۔ زیتون کا تیل 2 چمچ رات سونے سے پہلے پئیں اور 2 چمچ صبح اٹھتے ہی بنا کچھ کھائے پیئیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں فرق محسوس کریں گے۔ جو سفید مرغ پالے گا اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے: شیطان، جادوگر اور کاہن سے۔ سردیوں کی ٹھنڈ سے بچائیے، بچوں کو مچھلی کھلائیے۔ گھنے اور لمبے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور بنائی میں اضافے کے لیے بچوں کے لیے کم مرچ مسالوں کے ساتھ مچھلی فرائی کیجیے، نہ کبھی زکام ہوگا اور نہ کبھی نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ یہ کام آزمودہ عمل ہے کہ گھر میں پودینہ لگانا، یعنی گملے یا کیاری میں گھر کے برتن دھو کر ڈھانک کر رکھنا رزق کی وسعت اور برکت میں اضافے کا سبب ہے۔ ناشتے میں چائے یا پاپے کھانے والے ہو جائیں ہوشیار۔ رس کی تیاری میں بنیادی اجزاء میں ویسے تو میدا، چینی، خمیر اور گھی کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مارکیٹ میں موجود زیادہ تر رس میں اس ڈبل روٹی کا استعمال کیا جاتا ہے جو باسی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دکانوں پر کمپنی والے باسی ڈبل روٹی خوشی اٹھا لیتے ہیں کیونکہ انہیں اس سے رس بنانے ہوتے ہیں۔ باسی ڈبل روٹی پر پھپھوندی لگ جاتی ہے جو کہ زہریلی ہوتی ہے اور انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہوتی ہے، اور انسان کو جب اس کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے تو انسان کے نظام ہضم کو خراب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی الرجی کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ کالی اور جلی ہوئی استری کی جلی ہوئی اور کالی سطح کو صاف کرنے کے لیے 1 چمچ سرکہ اور 1 چمچ نمک ملا کر اسے گرم کر لیں اور استری کو اس پانی سے رگڑ کر صاف کر لیں۔ 8 غذائیں جو آپ کو ہر عمر میں جوان رکھیں۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو ایسی ہی چند غذاؤں کا ذکر کریں گے جو آپ کو بڑھتی عمر میں بھی کم عمر نظر آنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ نمبر 1، بلیو بیریز۔
بلیو بیری اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے باعث آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ مجموعی شخصیت کی کشش کے لیے بھی بہترین ہے۔ نمبر 2، زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل زمین پر دستیاب صحت بخش چربی کے حصول کے چند بڑے ذرائع میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، ٹماٹر کا استعمال۔ ٹماٹر صحت کے لیے فائدہ مند چیز ہے، جو کہ وٹامن اے، وٹامن سی اور فولک ایسڈ سمیت دیگر اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ نمبر 4، گریاں۔ مچھلی کی طرح گریاں جیسے بادام، اخروٹ، کاجو وغیرہ اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، زنک اور وٹامن ای سی سے بھرپور غذا ہے۔ نمبر 5، سبز چائے۔ سبز چائے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور مشروب ہے، جو جسم کے لیے نقصان دہ اجزاء سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ نمبر 6، شہد۔ شہد قدرتی طور پر جراثیم کش ہوتا ہے، جبکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس اور مفید دیگر اجزاء موجود ہوتے ہیں، تو یہ حیران کن نہیں کہ یہ جلد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند کیوں سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 7، چربی والی مچھلی۔ اس قسم کی مچھلی صحیح معنوں میں بڑھاپے کی روک تھام والی غذا ثابت ہوتی ہے۔ چربی والی مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو امراض قلب وم اور متعدد دیگر امراض کے خلاف فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 8، سبزیاں۔ سبزیاں غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں، جبکہ ان میں کیلوریز کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ ان میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو امراض قلب، آنکھوں میں موتیے اور کینسر جیسے امراض کا خطرہ کم کر دیتے ہیں۔